زینب عباس، محافظ حرم عباس، پیاسوں کی آس عباس، بے کسوں کا 18 عباس۔ اعتراض کرنے والے جب علمی اعتراض کرتے ہیں وہ چاہے جتنی غلاظتوں سے بھرا ہوا ہو، مزہ آتا ہے ہمیں، کیونکہ ہم شہر علم کے دروازے سے متمسک ہیں۔ کہتے ہیں کہ سقائے سکینہ، سقائے حرم، سقا تجدید کے ساتھ کہتے ہیں اسے کہ جو کبھی سیرات کرنے سے منع نہ کرے، جس سے جب بھی جو بھی جہاں بھی جتنا بھی پانی مانگے وہ منع نہ کرے۔ یعنی اگر منع کر دیا یا پانی نہ پلا سکا تو سقا نہیں۔ سقائے حرم۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں سارے القاب غازی کے ہمیں پسند ہیں، مگر یہ سقا سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ پانی لے کے فراز سے خیمے تک گئے تو سقا کیسے ہو گئے؟ اعتراض کرتے ہیں نا، غلاظتیں اپنی تاثیر نہیں چھوڑتی۔ صرف کام اعتراض کرنے کا ہے کہ جب پانی لے کے نہیں گئے تو سقا کیسے؟ اگر پانی لے جاتے تو سقا، جب پانی پلایا نہیں تو یہ لقب کیا ہو؟ میں بھی سوچ رہا تھا کہ سوال تو ڈاکٹر اسرار نے بہت اچھا کیا ہے، جواب دینے میں بھی مزہ آئے گا کہ جب پانی لے کے نہیں گئے تو سقا کیسے؟ یہ عقل سے ماورا ہے، حقیقت سے دور ہے۔ جب پانی لے جاتے تو سقا کہلاتے، لیکن پانی لے کے نہیں گئے۔ مجھے قرآن نے نشاندہی کی، میں نے دیکھا کہ ایک باپ نے ایک بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مسلسل تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ گھر سے پٹی لی، چھری لی، ہاتھ میں باندھنے کے لیے رسی لی، چلے گئے عزاداروں بنا میں، جا کے پٹی آنکھوں پہ باندھ لی، بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی، چلائی، مگر پٹی کو کھول کے دیکھا تو بیٹا کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، دمبا ذبح ہے۔ مگر آج اسماعیل کو ساری دنیا ذبیح اللہ کہتے ہیں، دمبے کو کوئی ذبیح اللہ نہیں کہتا۔ بھائی جب میری سمجھ میں نہیں آتا، جب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے؟ کا نادان یہ اعتراضی فضول ہے۔ ذبح ہو یا نہ ہو، نیت تو ذبح ہونے کی تھی۔ عباس پانی لائے نہ لائے، نیت تو پانی لانے کی تھی۔ کیا کروں؟ کیسے پڑھوں؟ کیسے سمجھاؤں؟ نام ہی اتنا عظیم ہے، میں نے مصائب شروع بھی نہیں کیا اور پلکوں کی تہلیس پر آنسو نگاہوں کے راستے سے گزر کر غازی کو سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ عباس جس کا سب سے بڑا امتحان شب عاشور حسین نے لیا، عباس کے لیے جنگ کرنا بڑا آسان تھا۔ جو پیدا دنیا میں آئے تھے وہ عباس سکینہ کی ٹھارت بن کر جنگ کرنا بڑا آسان تھا۔ میرے بھائی مولانا قمی صاحب کریں، ایک رات رہ گئی ہے، آنے والا مہمان اتنی جلدی جانا ہے۔ میں تو کل جو 9 تاریخ ہوتی ہے
مسائل بھی پڑھتا ہوں، مگر مجھے انتظامیہ نے گزشتہ برس بھی کہا تھا کہ پورا سال انتظار کرتے ہیں شب عاشور کی مجلس کا، اس لیے فضیلتوں کو پڑھتا ہوں، ورنہ یہ راتیں رونے کی ہے، کیونکہ آج کی رات سکینہ کے لیے ایک بوند بھی پانی خیمے میں نہیں ہے۔ اصغر بہت پیاسا ہے آج کی رات، بچے بہت پیاسے ہیں، بہت پیاسے ہیں بچے۔ اگر میں بتا سکا کر وہ بیٹھے، مجھے نہیں پتا کہ مسائل کہاں تک پڑھوں کہاں ختم، مگر جو مسائل کا عباس کے پہلو مجھے لگتا ہے یہ رونگٹے کھڑا ہوتا ہے اس منظر کو پیش کرنے کے لیے، وہ شب عاشور کا ہے جب حسین نے عباس کے کاندھے پر، یہ ذہن میں رکھنا کہ جنگ کرنا آسان ہے عباس کے لیے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کا عباس ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات جنگ نہ ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، پتھر رکھو تو پگھل جائے گا۔ میرا غیرت دار وفا کا پیکر بطول کے پیاسے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے آقا سرکار بھی حکم کیا ہے، ٹھہر گئے۔ حسین جانتے تھے کہ کتنا بڑا امتحان لینا چاہ رہا ہوں میں آج عباس کا۔ عباس تم علمدار ہونا، سر جھکا دیا ام البنین کے بیٹے نے۔ میرے لال، میرے بھائی عباس، ایک رات کے لیے ان سے کہو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ بڑا مشکل تھا عباس کے لیے۔ عباس اسی لیے غازی کہتے ہیں جو اپنے جذبات کا فاتح ہو، سر کو جھکایا، شب عاشور اپنا گھوڑا لے کر پسر سات کے خیمے کے دروازے پر جا کر ام البنین کا نام یا جملے کو بدلو، علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ عباس کہتے ہیں ہمارا آقا چاہتا ہے حسین، میرا مولا حکم دے رہا ہے کہ آج ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم میں نہیں کہتا کہ اس ظالم نے کیا کیا جملے عباس سے کہے ہیں، ایک رات کی مہلت کے لیے عزادارو، مگر جب اجازت مل گئی تو سراپا وفا بن کر سر کو جھکا کر ایک مرتبہ حسین کے سامنے عباس کھڑے ہو گئے۔ جیسے کھڑے ہوئے حسین نے سینے سے لڑا کے جانتے تھے کتنا بڑا امتحان لیا، ایک ہی جملہ کا عباس تجھ پہ میری جان قربان ہو جائے، کتنا بڑا امتحان دیا ہے، کتنے جذبات کو، کتنی شجاعت کے سیراب کو تو نے اپنے سینے میں دبا کر پسرے ساتھ شرابی سے میری وجہ سے تو نے کلام کیا ہے عباس، عباس تجھ پہ میری جان قربان ہو جائے۔ عزادارو رات گزری کیسے کیسے بے چینیوں سے، سفیدی سوادہ نمودار ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، لیلا کے بیٹے نے اذان کہی، حسین نے نماز ادا کی۔ عزادارو سعید و سہیل نے اپنے سینوں پہ تیروں کا میر روک کر حسین کو نماز ادا کرائی۔ کبھی اولو محمد کے سرکن سے جدا ہوئے، کبھی قاسم کی لاش پامال ہو گئی، اب تو ہی جوان باقی ہیں حسین کے بعد۔ ایک علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ، عباس ایک حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ۔ علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو عباس پیچھے ہٹ جاتے ہیں، عباس پیچھے ہٹتے ہیں تو علی اکبر آگے آ جاتے ہیں۔ اتنے میں تاریخ بتاتی ہے کہ 73 بچوں کے ساتھ سکینہ سوکھے ہوئے مشکیزیں لے کر میں پڑھ رہا
مجھ سے تو خود آگے نہیں پڑھا جا رہا، میں کیا کروں؟ جملہ سنو گے حوصلے کے ساتھ، مجھے بھی حوصلہ۔ 73 بچوں کے ساتھ کیا سن رہے ہو؟ تاریخ تمہارے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے۔ 73 بچوں کے ساتھ سکینہ اپنے خیمے سے نکل کر وہاں پہنچی جہاں غازی عباس حسین سے ہم گلا ہو رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی بھائی بھائی میں۔ اتنے میں سکینہ 73 بچوں کے ساتھ، میں نے پڑھ بھی لیا، آپ نے سن بھی لیا۔ عزادارو جب عاشور کو سکینہ عباس کے پاس پیاسے بچوں کے ساتھ سوکھے ہوئے مشکیزے کوزے لے کے پہنچی ہے تو 73 بچے تھے۔ تاریخ والوں سے پوچھو، ہم سے پوچھتے ہو کیوں روتے ہو کربلا کے پیاسوں کو؟ ارے جب یہی قافلہ لٹ کر عزادارو 40 دن کے بعد جب شام میں پہنچا ہے تو صرف 3 بچے باقی رہے تھے۔ پوچھو سیدوں کے وہ 70 بچے کہاں گئے؟ کہاں جب ناکوں کو دوڑایا جاتا تھا تو سیدانیوں کی گودوں سے بچے زمین پہ گر جاتے تھے۔ ماں کو رسل بستا کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اٹھ کر بچوں کو اٹھائے۔ آؤ سکینہ، بیویوں کو نہیں رونے دیا، آؤ ذرا ہماری مجلسوں میں۔ مولا ان بچوں کی آواز سنی نہیں جاتی، مولا اجازت دے دیجئے۔ عزادارو حسین نے اپنے بھائی عباس کو سینے سے لگایا، سکینہ سے کہا جاؤ مشکیزہ لے کر آؤ۔ دوڑی ہوئی سکینہ سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے گئی، علم میں باندھ دیا۔ آج بھی علم بڑا ادھورا ادھورا لگتا ہے اگر سکینہ کا مشکیزہ علم میں ٹنگا نہیں ہو۔ یہ علم اور مشکیزے کی بات نہیں ہے، یہ عباس اور سکینہ کی نشانی ہے عزادارو، جو آج بھی اتنے نزدیک ہے۔ عباس نے علم لیا، علم لینے کے بعد میدان میں پہنچے، ٹیلے سے نبیہ پہ جو آج بھی موجود ہے، جناب علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر جناب امام حسین پہنچے۔ عزادارو در خیمہ پر جناب فضہ، اندر مسلح پر جناب زینب، مسلح کے برابر میں 73 بچے سوکھے ہوئے کوزے اور مشکیزے لے کر۔ عزادارو بچوں کی نگاہ جناب زینب پہ ہے، جناب زینب کی نگاہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی فضہ پہ ہے، فضہ کی نگاہ حسین پر ہے، حسین کی نگاہ اکبر پہ ہے، اکبر کی نگاہ عباس پہ ہے۔ جیسے ہی عباس کو دیکھا، ایک مرتبہ اکبر نے بابا کو سینے سے لگا کے کہا، بابا خدا کا شکر ہے کہ پوری فرات پر میرے چچا عباس کا پرچم لہرا رہا ہے، گھوڑا فرات میں پہنچ گیا ہے۔ عزادارو اب کیا ہو رہا ہے کہ مشکیزے میں پانی بھر لیا، میرے چچا نے چلو میں پانی بھر کے پھر فرات کے چہرے پہ پھینک دیا۔ کہ اب کیا نظر آ رہا ہے کہ گھوڑے پر میرا غازی سوار ہے، کہ اب کیا نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف سے شامی اور کوفی عباس کو گھیرنا شروع کر رہے ہیں۔ کہ اب کیا نظر آ رہا ہے کہ بابا خدا خیر کرے، عباس کا علم بھائی جانب سے بھائی جانب چھوڑا۔ اللہ جانے کون چیئے کون بچے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سکینہ کی چاچا کا پرسا، سکینہ کے سکا کا پرسا، عباس کے بھائی کا پرسا، حسین کے بھائی عباس کا پرسا۔ مجھے خدا طاقت دے دے اور ہمت دے دے، چاہتا یہ ہوں کہ غازی کو شان سے رخصت کرے۔ ہمارا تو 10 منٹ تقریر کرتے میں کلیجہ پھوٹ جاتا ہے۔ پانی کے گلاس سے
پانی سے پیاس بجھتی ہے مگر ہائے میرا سقائے کتنا پیاسا تھا. ادادارو ادادارو ادادارو. گزشتہ برس یہاں مجلس سے پڑھنے آیا تھا. ایک کتاب ہمارے بزرگ ناصر صاحب نے دی تھی. اس میں عباس کے مصائب کا ایک بند پڑھا تھا, تھوڑا سا ٹکڑا. خدا گواہ ہے کہ جب میں نے سوچا میرا کلیجہ پھٹا. پہلا عزادارو دائیں طرف سے بائیں طرف. مولا سے دعا کرتا ہوں کہ جب دنیا سے اٹھانا نا تو عباس کے روزے کی زیارت کرا کے اٹھانا. جہاں خیام حسینی ہے, یہاں خیام حسینی, یہاں حسین کا روزہ, یہاں عباس کا روزہ, لیکن روزہ پیچھے ہے. عباس کے دائیں بازو جہاں کٹا ہوا آگے ہے. پھر عزادارو ٹیلے زینبیہ پہ کھڑے ہوئے. اب جناب اکبر نے اپنے بابا حسین کے سینے سے سینہ لگایا اور سینہ لگا کر ایک مرتبہ کا بابا خدا خیر کرے. میں مصائب جو پڑھوں گا, جو میں نے کتاب میں پڑھا, میرے پاس حوالہ موجود ہے. عزیزان محترم گزشتہ برس ہی میں نے پڑھا, اس سے پہلے کبھی یہ روایت نہیں پڑھی تھی. عزادارو ایک عالم دین تھے علامہ خزوینی. وہ آج سے 200 برس پہلے جناب عباس غازی کے حرم میں نماز پڑھایا کرتے تھے. ہر جمعرات میں وہاں پہ علامہ مہدی ایک خطاب کیا کرتے تھے, خطیب تھے. ایک روز عباس غازی کی شہادت پڑھی. جب پڑھی تو وہ جو علامہ خزوینی نماز پڑھایا کرتے تھے, نیچے عالم دین بیٹھے تھے, انہوں نے خطیب سے کہا تو نے روایت صحیح نہیں پڑھی, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے یہ روایت کہاں سے پڑھی ہے, میرا یقین نہیں ہے. خطیب چلا گیا. امام جو نوپیش امام تھے اپنے گھر گئے. انہوں نے جب سوئے تو رات میں عباس غازی کو خواب میں دیکھا. بے بازوؤں کے امام کو, بے بازوؤں کے عباس کو خواب میں دیکھ کر کہا اے علامہ خزوینی کبھی ہمارے مصائب پہ شک نہ کرنا, تجھے کیا پتا جو میرے دل پہ بیت گئی جب میں گھوڑے سے گرا ہوں, معلوم ہے کہ مجھ پہ کیا بیتی. وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا عباس غازی بتائیے تو صحیح کہ آپ کی اپنی شہادت کس طرح سے ہوئی. کہ جب میرا دوسرا ایک بازو کٹ گیا, میں اپنا عالم لے کر دانتوں میں مشکیزہ دبا کر اپنے گھوڑے کو اپنے پیروں سے دبا کر اشارہ کر رہا تھا, مجھے نہ پہنچا مگر سکینہ تک میرا یہ مشکیزہ پہنچا دے. اتنے میں میں آگے بڑھ رہا تھا, کسی ظالم نے ایسا وار کیا کہ میرا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا, بازو کے ساتھ ساتھ میرا عالم بھی گر گیا. میں نے مشکیزے کو پکڑا, آگے جا رہا تھا کہ کسی صورت سے بغیر بازوؤں کے سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے یہ مشکیزہ پہنچا دوں, کیونکہ میرے تصور میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. جب سکینہ کہہ رہی تھی اب ہماری پیاس بجھنے والی ہے, میرا چچا آنے والا ہے, مگر کسی ظالم نے کسی ظالم نے ایسا تیر مارا کہ سکینہ کے مشکیزے پہ لگا. سکینہ کے مشکیزے پہ تیر لگ کے پانی بہنے لگا. میرا لہو پانی کے ساتھ مل کر زمین کربلا میں بہنے لگا. میں نے جب کھولا دیکھا کہ فراز سے جواب دیکھا کہ خیمے کی طرف جا رہا ہے.
بشر کو یہ اشارہ کرنا تھا مجھے نہ لے جانا، تیری وفا کا تقاضا یہ ہے میں کس منہ سے سکینہ کے پاس جاؤں گا۔ سکینہ وعدہ کر رہی تھی کہ اتنے میں میری آنکھ پہ تیر لگا، میری آنکھ پہ تیر لگا، نہ پوچھ کے میرے کیا پیٹ گئی کہ میں چاہتا تھا کہ میری آنکھ کا تیر یہ ہے۔ بھائی ناصر صاحب موجود ہیں، ہم دونوں نے یہ روایت پڑھی تھی، میرا کلیجہ پھٹا تھا کہ میری آنکھ میں تیر تھا۔ عزیزانو جب تم سفر کرتے ہو ایک چھوٹا سا دن کا بھی آنکھ میں کھل جائے تو برداشت نہیں ہوتا، مگر آج شیروں میں شیر عباس کی آنکھ میں 3 بھالے کا تیر گھسا ہوا تھا، کیسے نکالے بازو تھے نہیں، مگر عباس نے اپنی آنکھوں کو تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو چھکایا، اپنے پیر سے گھوڑے کی گردن میں اپنے تیر کو جیسے نکالنا چاہا، ظالموں نے اتنے کچھ مارے مصائب سننے کے لیے حکم دیا ہے نا۔ مجھے پنجاب کے بھائی کہتے ہیں کہ اور سامعین میں اور یہاں میں یہ فرق ہے کہ مصائب طولانی ہو جائیں تو سنے نہیں جاتے، اور یہاں جب تک تفصیل سے مصائب نہ ہو جب تک ہم سیراب نہیں ہوتے۔ ایک اگر میں نے کہا تھا کہ ایک جملہ اگر مصائب کا ہو تو نفسیات کے لیے زمین چھجوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ بتاؤ اگر ادب کا شوق رکھتے ہو کہ بھائی کو ادب میں کیا کہتے ہیں، آپ کہیں گے نا قوت بازو، بھائی کو قوت بازو کہتے ہیں، وہ بھی عباس جیسا بھائی۔ ماتم کرنا اس سے بڑا دردناک جملہ میں ادب کی دنیا سے لا کے تمہیں نہیں دے سکتا۔ چند لمحوں میں جب عباس زین سے زمین پہ آئے ہیں، چند لمحوں میں مقدس بطول کے سید بیٹے کو وہاں لے گیا جہاں خدا کسی بھائی کو نہ لے جائے۔ ساری دنیا بھائی کو قوت بازو کہتی ہے۔ جملہ کہوں پہلی مرتبہ حسین نے اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا۔ بول دیا میں نے کوئی جملہ نہ ہو رفایت کا۔ پہلی مرتبہ حسین نے اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا اور آواز دی عباس جلدی نہ کرنا، تیرا قریب بھائی آ گیا۔ عزاداروں قریب جا کے دیکھا تو بھائی بغیر بازوؤں کے زمین میں غلطہ تھا۔ ایک آواز دی بھیا عباس اٹھو۔ غازی نے کہا اے آقا معاف کرنا، پہلی مرتبہ آپ کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہو سکا، کیونکہ کھڑے ہونے کے لیے زمین پہ بازوؤں کا سہارا ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے گرنے کے بعد میرے قدموں پہ اتنے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ایک مرتبہ بطول کا سید بیٹا اپنے بھائی عباس کے قریب بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اپنا سر اپنا ہاتھوں سے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ ہاتھ جملہ سنو گے منظر کشی کے لیے میں کہاں سے فکرے لاؤں۔ حسین کے گرم گرم آنسو عباس کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پہ گرنا شروع ہوئے۔ آواز دی عباس کچھ کہنا تو نہیں چاہتے، کہا میری سکینہ سے پیار کر کے کہنا کہ میں نے فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی کیا تھا دنیا سے جانا، تیرے بغیر پانی پی کے نہیں جانا۔
بھی نہیں ہوئی، کہا مجھے ساری زندگی تو نے